اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعوا فیہا طویلا. اعوذ باللہ من الغضب الجبار ومن شر الکفار حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسولنا ربنا بالحق. الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم زہرا. وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وسخاوتہم وولایتہم اتشہم اجمعین. اللہم خص انت اول ظالم باللعن منی وابدأ به اولا ثم الثانی والثالث والرابع. اللہم العان یزید بن معاویہ خامسا ولعن عبید اللہ بن زیاد وابن مرجانہ وعمر بن سعد وشمر وعلى ابي سفيان وعلى زاد وعلى مروان الى يوم القيامة. مظهر العجائب تجده عن الله في النوائب كل هم وغم وسينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي أدركني. أما بعد فقد حق تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وقول الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. صلوات بر محمد وآل عزیزان محترم عظمت جناب عباس پر بلند تر صلوات پڑھیں آپ. دیار محبت میں پہلی مرتبہ حاضری کا شرف ہوا ہے اور آل محمد کے ذکر کے صدقے میں آپ جیسے عزاداروں کی زیارت نصیب ہوئی اور مولا کے حرم کی زیارت نصیب ہوئی. عزیزان محترم، یہ ہم لوگ جو جمع ہوئے ہیں یہ مجلس حسین کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، عزاداری امام حسین کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اور دیکھیے یہ فرش عزا، یہ آل محمد کا ذکر اور فرش عزا، اس پر آتے ہی وہ ہیں جو لائق بیٹے ہوتے ہیں. دیکھیے تھوڑا بولتے رہیے کہ اس پہ فرش عزا پر آل محمد کے ذکر پر آتے ہی وہ ہیں جو لائق بیٹے ہوتے ہیں. دیکھیے تمام لائق بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ لائق ہیں تبھی تو فرش عزا پر ہیں. آپ کہیں گے دلیل، تو دلیل یہ کہ قرآن میں جناب نوح نے اللہ سے کہا پروردگار اب عذاب نازل کر دے. عذاب نازل ہوا تو جناب نوح نے اپنے بیٹے کو بچانا چاہا کہ بیٹا آ جا کشتی میں نجات پا جائے گا، بیٹا کشتی میں آ جاؤ نجات پا جاؤ گے. بیٹا کہہ رہا ہے نہیں، ہم کشتی میں نہیں آئیں گے. پانی بڑھتا جا رہا ہے، نوح بیٹے سے کہہ رہے ہیں آ جاؤ نجات پا جاؤ گے، نجات پا جاؤ گے. جب پانی اتنا بڑھ گیا کہ جو پہاڑ تھا پہاڑ کی چوٹی کو ڈبو دیا، تب بھی نوح نے کہا بیٹا آ جاؤ. پانی یہاں تک کمر تک آیا، تب بھی نوح نے کہا بیٹا آ جاؤ. بیٹا تھا نالائق، بیٹا تھا نالائق. باپ کہتا رہا کہ سفینے میں آ جاؤ نجات پا جاؤ گے. توجہ ہے نا، سفینے میں آ جاؤ نجات پا جاؤ گے، سفینے میں آ جاؤ نجات پا جاؤ گے. ایک مرتبہ نوح نے کہا پروردگار میرا بیٹا ہے بچا لے. کہا تھا، میرے عزیزو کیا تھا جب تک تھا. اب یہ نالائق ہے، اب یہ نالائق ہے. نالائق کبھی بھی نجات پر نہیں بیٹھتے. اللہ اکبر.
نالائق کبھی بھی نجات پر نہیں بیٹھتے، نالائق کبھی بھی نجات پر نہیں بیٹھتے۔ وہ زمانہ تھا نوح کا، نوح کی کشتی تھی نجات کا سفینہ، تو پھر رسول نے بھی فرمایا نا کہ حسین سفینہ نجات ہے۔ تو جتنے لائق بیٹے ہوتے ہیں وہ حسین کے سفینے میں آ جاتے ہیں، جو نالائق ہوتے ہیں وہ فرش اعظم سے دور چلے جاتے ہیں۔ نعرہ حیدری۔ جتنے بھی لائق بیٹے ہوتے ہیں فرش اعظم پہ آ جاتے ہیں۔ دیکھیے ابھی یہاں پر جو سوز و سلام ہوا، جو نوحہ ہوا، مولا عباس کا ہوا، اور بارگاہ مولا عباس بھی ہے۔ چند معروضات مولا عباس کے آپ کے حوالے کر دیتا ہوں کہ آیت اللہ مامکانی، پہلے آپ اپنی فضیلت سنیے، پھر مولا کی فضیلت سنیے گا اور پھر لطف اندوز ہوئیے گا۔ آیت اللہ مامکانی انہوں نے عمل کیا 40 دن، صرف یہ جاننے کے لیے کہ یہ عزادار حسین کی عظمت کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو عزادار ہیں، یہ جو آپ لوگ بیٹھے ہوئے مولا عباس کے حرم میں، آخر ان کی عظمت کیا ہے، کیا مرتبہ ہے۔ انہوں نے 40 دن عمل کیا، اور عمل کرنے کے بعد امام علی کے روزے کا رخ کیا، اور رخ کرنے کے بعد کا مولا یہ جو عزادار ہے، یہ جو لاکھوں میں عزادار حسین ہے، آخر ان کا مرتبہ کیا ہے، آخر ان کا مرتبہ کیا ہے۔ آواز آئی جاؤ جس کے ہے اس سے جا کے پوچھو۔ ارے کیسے بیٹھے آپ، میں جانتا ہوں آپ لوگوں نے ابھی کھانا کھایا ہے، دوپہر کا وقت ہے، آرام کرنے کا موقع ہے، مگر یہ باب الحوائج کی بارگاہ ہے، اس میں آپ نیند کو ایک طرف رکھ دیجئے اور فضائل سے روزہ افطار کرتے رہیے گا۔ کہا کہ جس کے ہے اس سے پوچھ۔ پھر 40 دن عمل کیا، عمل کرنے کے بعد روزہ حسین کا رخ کیا۔ اللہ اکبر، روزہ حسین کا رخ کیا۔ مولا یہ عزادار، یہ ماتمدار، آخر ان کا مرتبہ کیا ہے۔ آواز آئی جا کے میری اماں سے پوچھ، میرے عزیزو جا کے میری اماں سے پوچھ ان کا مرتبہ کیا ہے۔ پھر 40 دن عمل کیا، پہلے 40 دن عمل کیا، علی کے روزے کا رخ کیا، دوسری مرتبہ کیا جنت البقیع کا کیا، دوسری مرتبہ امام حسین کے روزے کا رخ کیا، تیسری مرتبہ جب 40 دن عمل کر لیا تو جنت البقیع کا رخ کیا۔ رخ کرنے کے بعد کا مو بی بی، یہ جو عزادار ہے، یہ جو ماتمدار ہے، یہ جو تیرے بیٹے پہ رونے آتے ہیں، آخر ان کا مرتبہ کیا ہے۔ آواز آئی سن، میرے شوہر کی دعا کا نام علمدار ہے، میری دعا کا نام عزادار۔ یا علی مدد، میری دعا کا نام عزادار ہے۔ دیکھیے دنیا ختم ہو سکتی ہے مگر عزادار ختم نہیں ہو سکتے۔ دنیا مٹ سکتی ہے، عزادار نہیں مٹ سکتے۔ کچھ لوگ میرے چہرے کو حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ مولانا کیسی بات کر رہے ہیں، تو میرا ان سے ایک سوال ہے کہ یہ بتائیے کیا نماز ختم ہو سکتی ہے؟ تھوڑا سا بول دیجئے، کیا نماز ختم ہو سکتی ہے؟ نہیں، نماز ختم ہو سکتی ہے، نماز نہیں مٹ سکتی ہے۔ کب تک نماز نہیں ختم ہو سکتی؟ قیامت تک نماز ختم نہیں ہو سکتی۔ تو پھر سوال ہے نا، مجھے یہ بتائیے آخر نماز کیوں ختم نہیں ہو سکتی؟ بھائی نماز کیوں ختم نہیں ہو سکتی، نماز کیوں نہیں مٹ سکتی؟ تو آپ کہیں گے مولانا سن 61 ہجری سے پہلے لوگوں نے نماز ختم کرنے کی کوشش کری، ہو سکتا تھا کہ 61 ہجری سے پہلے ختم ہو جاتی، مگر حسین کے آخری سجدے نے نماز کو اتنی حیات دے دی کہ دنیا ختم ہو سکتی ہے مگر نماز ختم نہیں ہو سکتی۔ نماز ختم نہیں ہو سکتی، تو جب نماز ختم نہیں ہو سکتی تو پھر یہ عزادار بھی ختم نہیں ہو سکتے۔ توجہ رکھیے گا۔ تو
تو یہ عزادار بھی ختم نہیں ہو سکتے. کہ دلیل کیا ہے؟ کہ نماز کو بچایا حسین نے، اب قیامت تک نماز ختم نہیں ہو سکتی. یعنی جب تک نماز کا سجدہ باقی یہ عزادار باقی، جب تک نماز کا رکوع باقی یہ عزادار باقی، جب تک نماز کا قرات باقی یہ عزادار باقی، جب تک نماز کا قیام باقی یہ عزادار باقی. دلیل یہ ہے کہ حسین نے سجدہ کر کے نماز کو قیامت تک بچا دیا. تو اسی حسین نے کربلا کے میدان میں سید سجاد سے کہا تھا نا، سید سجاد میرے عزاداروں کو میرا سلام پہنچانا. آئے اللہ اکبر. اب توجہ، میرے عزاداروں کو میرا سلام پہنچانا. تو سلام کرنے والے مولا، پہنچانے والا کون؟ وہ بھی امام، کرنے والا بھی امام، پہنچانے والا بھی امام. تو اب کہنے کا حق ہے نا کہ جسے دو امام مل کے زندگی کی دعا دے دے پوری دنیا تو ختم ہو سکتی ہے، یہ عزادار ختم نہیں ہو سکتے. زندہ باد، حسینیت، یزیدیت، نعرہ حیدری، نعرہ سلوات، بولے بولے سکینہ علی قلندر یا علی، نعرہ حیدری. پوری دنیا تو ختم ہو سکتی ہے، یہ عزادار نہیں ختم ہو سکتے. ہو سکتا ہے ذہن میں سوال آ جائے، مولانا ہم لے جاتے ہیں مرنے کے بعد قبرستان میں دفنا کے آتے ہیں، تو یہ کیا ہوا؟ تو یہ مرنا تو نہیں ہوا، یہ مرنا تو نہیں ہوا. بھائی مجھے آپ لوگوں نے لکھنؤ سے یہاں تک بلایا، میں کس کے پاس آیا؟ عزاداروں کے پاس. بھائی میں میرٹھ سے چلا تھا لکھنؤ، وہاں پہ بھی مجھے ملے عزادار. پھر میں لکھنؤ سے آیا ہے یہاں گجرات احمد آباد، یہاں مجھے ملے عزادار. یعنی عزاداروں کے درمیان آیا نا بھائی، انجمن کے درمیان آیا، ماتم داروں کے درمیان آیا. یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کیوں ہے؟ کیا عزاداروں کے درمیان، عزاداروں کے ساتھ، عزاداروں کے درمیان، ایک انجمن سے دوسری انجمن، دوسری انجمن سے تیسری انجمن، صرف عزاداروں کے درمیان، صرف عزاداروں کے درمیان. تو اب جسے ہم دفنا کے آئے ہیں اسے دفنا کے تھوڑی نہ آئے ہیں، بلکہ جا کے کہہ کے آئے ہیں رکھ کے کہ دیکھو ابھی تک تم ہم عزاداروں میں تھے، اب امام والے عزاداروں میں چلے جاؤ. صلوات بر محمد وآل محمد. ابھی تک تم نے یہاں عزاداری کری ہے، اب امام کی انجمن میں جا کے عزاداری کرو، اب امام کے ساتھ جا کے ماتم کرو. جب روز محشر ہوگا نا تو یہ جب ماتم کرنے کے لیے انجمن میں گئے ہیں، روز محشر کا سجا ہوا ہوگا میدان، مولا حسین بیٹھے ہوں گے منبر پر، ایک طرف جناب علی اکبر ہوں گے، ایک طرف جناب عباس ہوں گے، اور مولا حسین عباس کی طرف دیکھ کے فرمائیں گے بھیا عباس، یہ جو میرے مولا، یہ جو میرے چاہنے والے ہیں، یہ جو میرے عزادار ہیں، ذرا ان کا تعارف کرانا، ان کا تعارف کرانا. ارے کتنا اچھا منظر ہوگا جب مولا عباس عزاداروں کا تعارف کرائیں گے. مولا عباس عزاداروں کا تعارف کرائیں گے. اب مولا عباس دیکھیں گے عزاداروں کی طرف، اور پھر حسین کی طرف دیکھیں گے، پھر عزاداروں کی طرف دیکھیں گے، پھر حسین کی طرف دیکھیں گے، اور دیکھ کے فرمائیں گے انت عین اللہ وانا عینو کا ہاؤلائی عینی. فرمائیں گے آپ اللہ کی آنکھ. اللہ اکبر. جانیں آپ کیسے سن رہے ہیں؟ فرمائیں گے آپ اللہ کی آنکھ، میں آپ کی آنکھ. دیکھیں مجھ جیسا گنہگار نہیں کہہ رہا ہے، یہ مولا عباس کا روزہ ہے. مولا عباس کہیں گے آقا حسین سے آپ اللہ کی آنکھ، میں آپ کی آنکھ، اور یہ جو عزادار ہے یہ میری آنکھ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پھر یہی مولا فرمائیں گے دیکھ کے عزاداروں کو، فرمائیں گے انت لسان اللہ وانا لسانوں کا ہاؤلائی لسانی، آپ اللہ کی زبان،
اوے میرے سرکار یا علی مدد، آپ اللہ کی زبان، میں آپ کی زبان، اور یہ عزادار میری زبان۔ اوے اللہ اکبر میرے سرکار، ابھی تک خاموش بیٹھے تھے، بیٹھے رہیے، ہاتھوں کو جیب میں رکھ لیجئے، ہاں بے شک نہ بولیے گا یہ مولا عباس کا روزہ، وہ مولا حسین کا روزہ، آپ جانے، مولا جانے، میرا پڑھنا جانے، دیکھیں گے، فرمائیں گے انت لسان اللہ وانا لسانوں کا ہاؤلائی لسانی، آپ اللہ کی زبان، میں آپ کی زبان، یہ عزادار میری زبان، یہ عزادار میری زبان۔ پھر مولا دیکھیں گے، دیکھ کے فرمائیں گے انت ید اللہ۔ اوفو میرے سرکار یا علی مدد، انت ید اللہ وانا یدوں کا ہاؤلائی یدی، آپ اللہ کے ہاتھ، میں آپ کا ہاتھ، یہ عزادار میرے ہاتھ۔ فرمائیں گے یہ عزادار میرے ہاتھ۔ اللہ اکبر۔ مولا فرمائیں گے یہ جو آپ علم اٹھاتے ہیں، یہ علم ایسے ہی نہیں آیا ہے، دیکھیے علم کہاں سے چلا؟ جب ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو مارا تو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، قتل کرنے والا کون ہے، قتل ہونے والا کون ہے۔ تو اللہ نے جبرائیل سے کہا جبرائیل جاؤ اور مظلوم کے حامیوں کی چھتوں پر علم لگا دو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مظلوم کے حامیوں کی چھتوں پر علم لگا دو۔ ارے یہی تو وجہ ہے آج تک ہمارے ہاتھ میں علم ہے اور علم اٹھا کے بتاتے سنو ہم مظلوم والے ہیں، ظالم والے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم مظلوم والے ہیں، ظالم والے نہیں ہیں۔ پھر یہ علم چلا جناب نوح تک۔ جناب نوح کی جب کشتی ایک جگہ رک گئی تو پھر اللہ نے کہا نوح انہیں ایسے نہ اترنے دینا، یہ جتنے بھی نجات پائے ہیں ان سب کے ہاتھ میں ایک ایک علم دے دینا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک ایک علم دیتے جانا اور ان سے کہنا کہ اپنی چھتوں پہ لگاتے جائیں۔ علم ملتا گیا کنہیں؟ نجات والوں کو، نجات والوں کو، نجات والوں کو۔ آپ بھی نہیں سمجھے، رسول کی حدیث تھی نا کہ حسین سفینہ نجات، تو جو جو نجات میں ہے ان کے پاس علم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی یہ تاریخ آگے بڑھی۔ بھائی کعبہ کس نے بنایا؟ جناب ابراہیم نے اور جناب اسماعیل نے مل کے بنایا کعبہ۔ دیکھیں جب کعبہ بنا تو اللہ نے کعبے کے بننے کے بعد جناب حضرت جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل جاؤ اور جانے کے بعد اس کعبے پر علم لگا دو، اس کعبے پر علم لگا دو۔ جناب جبرائیل کو بھیجا کہ کعبے پر علم لگا دو۔ اب کعبے پر غور کریے، کعبے پہ ذرا غور و فکر کریے، دیکھیے کعبہ کیا ہے؟ کہ کعبہ ایک عمارت ہے، کعبہ ایک عمارت ہے اور کعبے پر ایک کالا غلاف ہے۔ کیسے سن رہے ہیں آپ میرے عزیزو؟ کعبہ ایک عمارت ہے، کعبے پر ایک کالا غلاف ہے اور کعبے پر علم ہے۔ کعبہ ایک عمارت ہے، کعبے پر کالا غلاف ہے، کعبے پر علم ہے۔ کعبہ ایک عمارت ہے، کعبے پر غلاف ہے، کعبے پہ علم ہے۔ اب ہم سے کوئی نہ پوچھے، جا کے جبرائیل سے کہے جبرائیل کعبے کو کعبہ بنایا جاتا ہے، ازا خان آرائی۔ ایک صلوات پڑھے نا محمد وآل محمد۔ بھائی اب جبرائیل سے پوچھئے، ہم سے نہ پوچھئے، کعبے کو کعبہ بنایا جاتا ہے۔
عزا خانہ نہیں. اب دیکھیے یہ علم بڑھتا ہوا چلا, علم بڑھتا ہوا چلا, کہاں تک آیا؟ کہ جناب حمزہ تک, جناب حمزہ سے جعفر طیار تک, واہ جناب جعفر طیار سے حضرت علی تک. جناب جعفر طیار سے علم جو آیا, جب وہ شہید ہو گئے اور پرواز کر گئے تو مولا علی کے پاس آیا علم. مولا علی کے پاس علم آیا, مولا علی نے حضرت عباس کو دیا, بے شک دیا. علم چلتا ہوا آ رہا تھا, سب تک آیا, سب نے ایک دوسرے کو دیا. بھائی حمزہ سے جعفر, جعفر سے علی, مولا علی نے دیا مولا عباس کو. بھائی آج تک عباس کے شانے کٹ گئے مگر علم کسی کے پاس نہ گیا. واہ واہ آج بھی قبضہ مولا عباس کا ہے. آپ دیکھیے یہ جب یہ شہادت کے لیے اللہ نے آسمان پر جناب امام حسین سے گفتگو کری تو یہ فہرست جب بنوائی تو اللہ نے کہا حسین آپ کو کربلا سجانی ہے, قربانیاں دینی ہیں. مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں, سنیے گا, آپ کو قربانیاں دینی ہیں. تو مولا نے کہا ٹھیک ہے پروردگار, میں تیری راہ میں قربانیاں پیش کروں گا. کہ قربانی میں جو فہرست ہے ان کے نام لکھو. تو فوراً کہا کہ لکھیے پروردگار حسین ابن علی. اللہ نے حکم دیا, قلم چلا, لکھا گیا حسین ابن علی. پھر آواز آئی فہرست کا دوسرا نام بتاؤ. دیکھیے توجہ سے سنیے گا, فہرست کا دوسرا نام بتاؤ. کہ پروردگار لکھیے عباس ابن علی. جس کی بریائی میں آواز گونج نہیں تھی وہاں پر سناٹا چھا گیا. آواز قدرت آئی, حسین کیا کربلا میں عباس بھی لڑے گا؟ کیا کربلا میں عباس بھی لڑے گا؟ پروردگار لڑے گا تو ضرور, میرے لشکر کا علمبردار ہے. کہ حسین اگر عباس کربلا میں لڑے گا تو جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں ہوگا, وعدے میں ترمیم کرنی پڑے گی. پروردگار ترمیم تو میں کر لوں مگر یہ بتا دے کہ میرا عباس لڑے گا کیوں نہیں, میرا عباس لڑے گا کیوں نہیں. آواز قدرت آئی حسین تیرے بابا علی کی کلائی میں میں رہتا تھا, عباس کی کلائی میں ہم دونوں رہتے ہیں. اے اللہ اکبر, کیسے سن رہے ہیں آپ؟ تیرے بھائی عباس کی کلائی میں ہم دونوں رہتے ہیں. کہ پروردگار معاہدہ ترمیم. حسین خاموش تھے کہ عباس کا نور آگے بڑھا. آقا کہیے کہ عباس تیار ہے, کیا بازو دینے ہوں گے؟ کہا دوں گا مگر میرے پروردگار بازو تو عباس دے گا, مگر عباس نے پوچھا ہے کہ اگر عاشق حسین پر, تیرے عاشق پر میں بازو دے دوں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو آواز قدرت آئی کہ دنیا میں اتنی وسعت نہیں کہ جس میں عباس کی نیکی کا صلہ سما جائے. میں عباس کی نیکی کا صلہ روز محشر دوں گا, مگر ہاں دنیا میں 2 انعام عباس کو دوں گا. واہ سبحان اللہ اللہ اکبر, 2 انعام دنیا میں عباس کو دوں گا. حسین نے دیکھا عباس 2 انعام آپ کو دنیا میں ملیں گے, کیا منظور ہے؟ حسین کی طرف دیکھے گا جی منظور ہے. اللہ سے پوچھ کے بتائیں کیا انعام ہے؟ اللہ کی طرف دیکھا, پروردگار بتاؤ ذرا کہ پہلا انعام کون سا ہے؟ اللہ اکبر, کہ پہلا انعام کون سا ہے؟ کہ حسین عباس سے کہہ دیجئے کہ پوری دنیا میں یا تو بغیر ہاتھ کے میری حکومت ہوگی یا عباس کی حکومت ہوگی.
ہائے ہائے اب بھی خاموش بیٹھے ہیں. یا تو پوری دنیا میں عباس بغیر ہاتھ کے بانٹے گا یا میں بغیر ہاتھ کے بانٹوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یا بغیر ہاتھ کے میں بانٹوں گا. پھر حسین نے کہا عباس پہلا انعام کا حسین آقا مولا پوچھ کے بتائے کہ دوسرا انعام اللہ کیا دے گا. توجہ اللہ کیا دے گا. حسین اللہ کی طرف دیکھا. پروردگار دوسرا انعام کیا ہے. قسم خدا کی سنیے گا دوسرا انعام کیا ہے. آواز آئی حسین عباس سے کہہ دو اتنی روح زمین پر مسجدیں نہ ہوں گی جتنے عباس کے نام کے علم نظر آئیں گے. صلوات پڑھے نا محمد والے محمد والے محمد صلوات. اتنی روح زمین پر مسجدیں نہ ہوں گی جتنے عباس کے نام کے علم ہوں گے. مولا عباس جب کربلا کے میدان میں پہنچے تو مولا نے کہا یا ایتھا الکثرۃ الجشرہ ذاق العقل الکلی. فرمایا عباس نے دیکھ کے او بن باپ کی اولادو عباس سے لڑنے آئے ہو. عباس سے لڑنے آئے ہو. ایک بندہ بولا عباس چلے جاؤ ورنہ مارے جاؤ گے. 9 لاکھ کا لشکر عباس سے کہا عباس چلے جاؤ ورنہ مارے جاؤ گے. لشکر کہتا ہے کہ ایک مرتبہ بجلی چمکی. ہائے ہائے اللہ اکبر. کہا ایک مرتبہ بجلی چمکی. جس نے صف میں سے کہا تھا وہ غائب. ہائے اللہ اکبر. کہا بجلی چمکی جس نے کہا تھا وہ غائب. یعنی عباس اپنا شکار لے کر اپنی جگہ پر آ گئے. اپنی جگہ پہ لے کے آئے. پکڑا گریبان سے اٹھایا. عباس کے ہاتھ میں شکار. یہ کھڑی لاکھوں کی فوج اور دیکھ کے فرمایا کس کی ماں نے اتنا خالص دودھ پلایا ہے کہ آئے اور عباس سے چھٹا کے لے جائے. اللہ اکبر. آئے اور عباس سے چھٹا کے لے جائے. وضع عباس ادھر آ جاؤ ہم تمہیں پانی دیں گے کھانا دیں گے دولت دیکھیں گے. عباس نے دیکھا. دیکھنے کے بعد فرمایا ہم خلق ہوئے ہم نے کیا خلق یہ جینا. عباس لشکر کی طرف دیکھ کے کہہ رہے کہا ہم خلق ہوئے ہم نے کیا خلق یہ جینا. ہم سے ہی بنا دہر میں بخشش کا سفینہ. توجہ ہم خلق ہوئے ہم نے کیا خلق یہ جینا. ہم سے ہی بنا دہر میں بخشش کا سفینہ. ابھی آپ پیٹ بھر کے کھانا کھا کے آئے ہیں نا. توجہ رکھیے گا کھانا کھا کے آئے ہیں آپ. ہم خلق ہوئے ہم نے کیا خلق یہ جینا. ہم سے ہی بنا دہر میں بخشش کا سفینہ. کہتے ہو جسے رزق کہتے ہو جسے رزق وہ ہے اپنا پسینہ. اللہ اکبر. کہتے ہو جسے رزق وہ ہے اپنا پسینہ. معصوم کے ٹکڑوں پہ ہی پلتے ہو تبھی نا. کیسے سن رہے ہیں میرے آپ. یقین نہیں تھا کہ گجرات کی سماعتیں ایسی ہوں گی. کہتے ہو جسے رزق وہ ہے اپنا پسینہ. معصوم کے ٹکڑوں پہ ہی پلتے ہو تبھی نا. عباس نے دیکھا. دیکھ کے فرمایا
دوزخ کی طرف اپنے عمل جھونک رہے ہو، کھاتے ہو ہمارا، ہمیں ہی بھونک رہے ہو۔ کھاتے ہو ہمارا، ہمیں ہی بھونک رہے ہو۔ کیا کہنے عباس کے، قسم خدا کی یہ تبرک آپ کے لیے ہے۔ شیخ انصاری بہت بڑے عالم، ایسے عالم کہ ان کی کتاب پڑھے بغیر کوئی مجتہد نہیں بنتا، کوئی مجتہد نہیں بنتا۔ وہ نکلے اپنے یہاں سے اور شاگرد ان کے ساتھ ساتھ۔ سنیے گا، آپ لوگ سورت سے یہاں زیارت کرنے آئے ہیں نا، اتنی دور سے زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں، اور مجھے بھی مولا کے در کی زیارت کرائی ہے۔ سنیے گا، اتنے بڑے عالم شاگردوں کے ساتھ نکلے۔ اب جب نکلے تو انہوں نے روضہ عباس کی دہلیز پر سجدہ کیا۔ اب جیسے سجدہ کرنا تھا، شاگردوں نے کہا، ارے آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اتنے بڑے عالم، آپ اتنے بڑے مجتہد، آپ عباس کے در پہ سجدہ کر رہے ہیں۔ سنیے گا، قسم خدا کی جاؤ، آپ عباس کے در پہ سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، تم سے کس نے کہا میں نے عباس کے در پہ سجدہ کیا؟ اللہ اکبر، تم سے کس نے کہا میں نے عباس کے در پہ سجدہ کیا؟ میں نے تو عباس کے جو زائر آئے تھے ان کے قدموں کے نشان پہ سجدہ کیا۔ بولے بولے سکینہ علی قلندر یا علی نعرے تم سے کس نے کہا؟ یہ جو عباس کے زائر آئے ہیں، میں نے تو ان کے قدموں کی نقش پا پہ سجدہ کیا ہے۔ کیا کہنے، ایسے ہوتے ہیں عارف، ایسے ہوتے ہیں علماء۔ قسم خدا کی، انسان اگر معرفت لے کے آئے تو آل محمد کے در سے سب کچھ ملتا ہے۔ دیکھیے، آل محمد کا وہ در ہے، یہاں پر آپ سر جھکا کے آئیے اور یہ دنیا میں سر اٹھا دیتے ہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ یہاں پر فقیر بن کے آئیے، امیر بن کے جائیے، ٹھیک ہے؟ اس در پر تکبر، گھمنڈ، انا یہ سب نہیں ہوتی۔ آل محمد کا در ہے، یہاں پر صرف فقیرانہ انداز ہوتا ہے۔ یہ آل محمد کا ذکر ہے، یہ باب الحوائج کا ذکر ہے، اور ہمیں چاہیے ہے کہ ہم باب الحوائج کے عزادار کے بنے رہیں، ان کے در پر پڑے رہیں، اور آل محمد کے در پہ سجدہ کرتے رہیں، اور وسیلے سے اللہ سے مانگتے رہیں۔ یہ آج آپ لوگ جمع ہوئے صرف حسین کے غم منانے کے لیے۔ آج آپ لوگ سفر کیے ہیں، آپ لوگوں نے کھانا کھا لیا، پانی پی لیا، سیر ہو گئے، آپ اتنی دور سے آئے، بے شک آپ تھک کے آئے ہیں، آپ نے رات کی نیند چھوڑی ہے، مگر آپ نے کچھ دیر آرام کیا نا، آپ نے کچھ دیر پانی پیا نا، مگر ہائے رے کربلا سیدہ جو ہر مجلس میں عزاداروں سے آنسو لینے پہنچتی ہیں۔ 3 بیویاں کربلا کی ایسی ہیں، 3 بیویاں ایسی ہیں جو فرش عذاب پر آپ سے پہلے آتی ہیں۔ کون کون سی بیوی ہیں؟ کیا ایک بیوی زہرا ہیں جو فرش عذاب پہ آتی ہیں، ایک بیوی سکینہ ہے جو فرش عذاب پہ آتی ہے، ایک بیوی زینب ہے جو فرش عذاب پہ آتی ہے۔ عزاداروں، یہ 3 بیوی آتی ہیں، کبھی آپ نے سوچا ہے یہ 3 بیوی کیسے آتی ہوں گی؟
یہ 3 بیبیاں کیسے آتی ہیں؟ کہ یہ 3 بیبیاں ایسے آتی ہیں کہ ایک کا ہاتھ پہلو پہ ہوتا ہے، ایک کا ہاتھ سر پہ ہوتا ہے، ایک کا ہاتھ رخسار پہ ہوتا ہے۔ یہ 3 بیبیاں ان کنڈیشن میں آتی ہیں۔ کیسے عزادارو کیوں آتی ہیں؟ ارے سب سے بڑی بیوی کا ہاتھ پہلو پہ کیوں ہوتا ہے؟ کہ ملونوں نے در سیادہ پہ آگ لگائی، ارے جلتا ہوا دروازہ سیادہ کے پہلو پر، ارے بی بی چلائی اے فضا میرا پہلو۔ العظمت للہ، مولا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ یہ پہلی بی بی جو پہلو پہ ہاتھ رکھ کے آتی ہے، دوسری بی بی جناب زینب ہے، سر پہ ہاتھ رکھ کے آتی ہے۔ عزادارو جانتے ہو سر پہ ہاتھ کیوں رکھتی ہیں؟ کہ جب خیمے لوٹ لیے گئے، خیموں میں آگ لگا دی گئی، ایک ملون بڑھا نیزے کی انیلی زینب کے سر پہ ردا دیکھی، ارے لے کے چلا نیزے کی انی زینب کے سر پہ ماری، ارے ردا تو نیزے میں مگر زینب کے ساتھ سے خون، ارے زینب نے سر پہ ہاتھ رکھا، اے عباس اگر تو ہوتا نہ چادر چھنتے نہ سر سے خون۔ العظمت للہ، مولا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ عزادارو مجلس حسین میں یہ سوچ کے رویا کرو، نہ جانے کس کی آج آخری مجلس ہو۔ یہ سوچ کر مجلس میں آیا کرو کہ نہ جانے کس کی آج آخری مجلس او۔ اللہ اکبر۔ عزادارو یہ 2 بیبیاں تھیں، تیسری بیوی ہے جناب سکینہ، 4 سال کی بچی۔ کیسے آتی ہے؟ ہاتھوں کو رخسار پہ رکھے رہتی ہے، ہاتھوں کو رخسار پہ رکھے رہتی ہے۔ کیوں رکھے رہتی ہے؟ کہ کربلا سے شام اتنے تماچے کھائے کہ ہمارا اور آپ کا آخری امام زیارت نائیہ میں کہتا نظر آیا کہ سلام ان رخساروں پر جن کا تماچوں کی وجہ سے رخسار کے رنگ بدلتے چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ آزادارو پرسا دے لو، کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ مجھے بتانا ذرا ایمانداری سے کہ اگر کسی 4 سال کی بہن ہو، کسی کی 4 سال کی بہن ہو، صاحب اولاد ہو نا، کسی کی 4 سال کی بہن ہو یا بیٹی ہو اور وہ اسے کہیں لے کے جائے اور وہ بچی پیدل پیدل چلے، جب وہ تھک جاتی ہے تو بچی کیا کرتی ہے؟ کہ بابا کا یا بھائی کا ہاتھ پکڑ کے رک جاتی ہے اور پھر معصومیت سے چہرے کو دیکھتی ہے اور عزادارو فوراً بھائی یا باپ گودی میں اٹھا لیتا ہے، پیار کرنے لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مگر ہائے رے سید سجاد، ارے 4 سال کی بہن، کانٹوں کا سفر، شمر کے تماچے، کبھی تازیانے۔ اللہ اکبر۔ بس عزادارو میں نے مجلس تمام کر دی، 2 روایتیں مولا عباس کی بارگاہ میں جناب سکینہ کا پرسہ دے دینا۔ اللہ اکبر۔ عزادارو جناب سکینہ کو اونٹ پر بٹھایا نہیں گیا، 4 سال کی بچی کو اونٹ پر بٹھایا نہیں گیا، بلکہ سینے کے بال اونٹ پہ لٹا کر رسی سے باندھ دیا گیا۔ رسی سے باندھ دیا گیا۔ عزادارو جب یہ قافلہ چلتے چلتے ایک جگہ رکا تو کسی نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کیا اس اونٹ کے پیر میں کوئی زخم ہے؟ کیا اس اونٹ کے پیر میں کوئی زخم ہے؟ ارے بھائی کا کلیجہ تھپٹا، اے شاید یہ اونٹ کا خون نہیں بلکہ میری 4 سال کی بہن سکینہ۔ ارے جب اونٹ چلتا سکینہ کا سینہ اونٹ سے گھستا ہونے جاری۔ اللہ اکبر۔ آزادارو پرسہ دے لو، پرسہ دینے میں کوئی کمی نہ کرنا۔ آل محمد کے مصائب پہ ایسے رویا کرو کہ جیسے بوڑھی ماں جوان کی لاش پہ روتی ہے۔ اللہ اکبر۔
عزاداروں کچھ ایام رہ گئے ہیں، یہ سوچ کے رونا کہ آپ کو اور ہمارا امام 40 برس خون کے آنسو رویا ہے۔ نہ جانے کس کے پہلو میں جناب سیدہ بیٹھی ہوں، نہ جانے کس کے پہلو میں سید سجاد سکینہ کا پرسہ لے رہے ہوں۔ اللہ اکبر۔ عزاداروں بہن بھائی کی محبت ایسی ہوتی ہے کہ اللہ کہ بہن بھائی کی محبت پر بھائی تڑپ جاتے ہیں، بہنیں مچل جاتی ہیں بھائی سے ملنے کے لیے۔ عزاداروں 4 سال کی بہن، سید سجاد جیسا بھائی، قید خانہ، ایک مرتبہ 4 سال کی بہن رات کی تاریک میں اپنی جگہ سے اٹھی، بھائی کے پاس آئی، بھائی کے آس پاس آکے کہتی ہے بھائیا اجازت ہے کچھ سوال کر لوں، بھیا اجازت ہے کہ بہن کچھ سوال کر لے۔ ہاں ہاں بہن اجازت ہے، آپ سوال کریں۔ کہ بھیا مجھے سوال کرنا ہے، بس اتنا بتا دے کہ پیاز کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں، پیاز کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں۔ اللہ کسی بہن بھائی کو یہ منظر نہ دکھائے۔ عزاداروں سنو گے، بھائی نے بہن کے چہرے کو دیکھا، بہن کیا ضرورت پڑی؟ کہ بھائی آپ مجھے بس اتنا بتا دے پیاز کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں۔ بھائی نے اللہ اکبر، بھائی نے اپنے ہاتھ پیروں کو سمیٹا، کہا بہن پیاز کی 4 قسمیں ہوتی ہیں، بہن پیاز کی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ بھیا پیاز کی پہلی قسم کون سی ہوتی ہے؟ بہن پیاز کی پہلی قسم یہ ہے جب انسان کو پیاس لگتی ہے ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں، ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں۔ ارے کربلا کا رکیہ کا قاسم، آپ پیاز کی پہلی قسم پہ تھے، آپ کے ہونٹ خشک ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر بہن نے بھائی کے چہرے کو دیکھا، دیکھے گا بھائیا پیاز کی دوسری قسم کون سی ہے؟ کہا بہن پیاز کی دوسری قسم ہے کہ جب پیاز زیادہ لگتی ہے تو ہونٹ کے ساتھ ساتھ زبان خشک ہو جاتی ہے، زبان میں کانٹے پڑ جاتے ہیں، زبان میں کانٹے پڑ جاتے ہیں۔ ارے کربلا کا رکیہ بابا آپ پیاز کی دوسری منزل پہ تھے۔ ارے جب بھائی علی اکبر نے آپ کے دہن میں زبان دی، یہ کہہ کے نکال بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے۔ اللہ اکبر۔ عزاداروں سنو گے، سینے میں دل ہے اور دل میں دھڑکن ہے اور بہن والے ہو تو سننا۔ اللہ اکبر۔ کہا بھائیا پیاز کی تیسری قسم کون سی ہے؟ پیاز کی تیسری قسم کون سی ہے؟ میری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، سن رہی ہیں۔ کہ پیاز کی تیسری قسم کون سی ہے؟ بہن سکینہ پیاز کی تیسری قسم یہ ہے کہ جب مچھلی کو پانی سے نکال لو تو کبھی منہ بند کرتی ہے، کبھی کھولتی ہے، کبھی بند کرتی ہے، کبھی کھولتی ہے۔ ارے کربلا کا رک کر کے کہا اے میرے بھائی علی اصغر، آپ پیاز کی تیسری قسم پہ تھے۔ ارے کبھی زبان کو ہونٹوں پہ چلاتے، کبھی اندر کرتے۔ اللہ اکبر۔ بس آخری قسم سن لو اور میں نے مجلس تمام کر دی، جتنا پرسہ دینا ہو دے لینا۔ عزادارو بھائی بہن والے بیٹھے ہو نا، عزادارو اللہ کسی بہن بھائی کو یہ منظر نہ دکھائے، سب کی بہنیں سلامت رہیں۔ عزادارو سنو گے، بہن نے کہا اے بھائیا بس آخری قسم بتا دیجئے، پیاز کی آخری قسم کون سی ہے؟ جانتا ہوں آپ تھک گئے ہیں، ہاں سانس لے کے رو لینا، مگر یہ سوچ کے رونا کہ 40 سال امام خون کے آنسو رویا ہے، زہرا آنسوؤں کا پرسہ لینے آئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ عزادارو بہن نے بھائی کے چہرے کو دیکھا، اے بھائیا اے بھائی پیاز کی آخری قسم بتا دے۔ ارے بھائی نے جیسے یہ سنا ہتھکڑیوں کو سنبھالا، بیڑیوں کو سنبھالا، بہن کی طرف دیکھا، کلیجے پہ ہاتھ رکھا۔ بہن سکینہ جب پیاس زیادہ لگتی ہے، بہن سکینہ جب پیاس زیادہ لگتی ہے، ہڈیوں کے چٹکنے کی آوازیں
ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز آتی ہے، ہڈیاں جسم کا گوشت چھوڑ دیتی ہے۔ ارے یہ سننا تھا۔ سکینہ اٹھی، 2 قدم چلی، اے بھیا دادی زہرا کی طرح میری پسلیوں سے بھی چٹکنے کی آواز ہے۔ اے بھیا سجاد یہ دیکھ تیری بہن کی حالت، ہڈیوں نے جسم سے گوشت چھوڑ دیا۔ اے بھیا جب میں مر جاؤں مجھے نرم جگہ پہ دفن کرنا۔ چچا عباس سے کہنا سکینہ نے ہر تماچے پہ یاد کیا۔